السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے خواتین کے متعلق کہ خواتین کی چھاتیوں کا لٹک جانا، یعنی پستانوں کا بڑھ جانا، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ موضوع کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ خواتین کے متعلق یہ موضوع ہے۔ اس میں خواتین کی چھاتیاں جو ہیں، جو پستان جو ہیں، جو بریسٹ جو ہیں، یہ لٹک جاتے ہیں، اپنے سائز سے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ جو ان کی جوانی کے اندر جو ٹائٹنس تھی، اس ٹائٹنس کے اندر جو ہے جو کھچاؤ اور مضبوطی تھی وہ اس میں کمی آ جاتی ہے اور وہ نیچے کی طرف لٹک جاتے ہیں۔ اس کے بنیادی اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ورزش بالکل نہ کرنا، زیادہ نہانا، یا اعصاب کا ڈھیلے ہو جانا، زیادہ موٹاپے کا ہو جانا، یا اس کے علاوہ زیادہ، جیسے کہ میں نے بتایا، زیادہ نہانے کی زیادہ وجہ سے بھی جو ہے، کیونکہ بار بار جب وہ بریسٹ کو خاتون ملتی ہے تو وہ نیچے کی طرف لٹک جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چکنائیوں کا زیادہ استعمال کرنا یا فاسٹ فوڈز کا زیادہ استعمال کرنا، یہ اس کے بنیادی اسباب میں سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا سبب ہے کہ بعض دفعہ یہ شادی شدہ خواتین جب کے ایسے مرد ہوتے ہیں جو خاتون کی چھاتیوں کو پکڑ کے کھینچتے ہیں، یا خاتون خود اس کو کھینچتی رہتی ہے، یا بچے اس کو پکڑ، چھوٹا بچہ جو وہ پکڑ کے کھینچتا ہے، تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ یہ چھاتیاں جو ہیں یہ لٹک جاتی ہیں۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامات تو بنیادی طور پر جس خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کو واضح محسوس ہو رہا ہوتا ہے، واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ پہلے جو چھاتیاں اس کی آج سے 5 سال پہلے یا 2 سال پہلے وہ اپنے سائز میں فٹ تھیں، یعنی مضبوط تھی، وہ ایسا ایسا لٹکنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ اس کی بنیادی علامات میں سے ہے۔ تو اس کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جتنی یہ جوسز جو ہیں ان کا استعمال ذرا کم کیا جائے، جتنی چکنائیاں جو ہیں ان کا استعمال کم کیا جائے، فاسٹ فوڈ جو ہیں ان کا استعمال کم کیا جائے، چاول وغیرہ جو ہے ان سے پرہیز کیا جائے، اور صالح اور متوازن غذا ایسی خاتون کو کھلائی جائے۔ اور جو نسخہ میں اس میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بھی بڑا ہی مفید ہے۔ اگر وہ آپ بنا لیتے ہیں تو بنانے کے بعد وہ صرف آپ نے لگانا ہے، یہ آپ نے چند دن جب آپ نے لگانا ہے تو انشاءاللہ اس سے یہ چھاتیاں جو ہے یہ مضبوط ہو جائیں گی، اپنی جگہ پہ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ جو ان کے اندر جو سائز جو بڑھ گیا وہ سائز بھی متوازن ہو جائے گا، نارمل سائز میں چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ اور جس کی وجہ سے وہ جھک گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنی ٹائٹنس میں جب آئیں گی تو باہر اپنی جگہ پہ محسوس ہوں گے کہ وہ اپنی جگہ پہ چلے گئے ہیں۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ انار کے جو چھوٹا کچا پھل جو ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے، اس کے پھول لینے ہیں، اس کے پتے لینے ہیں اور اس کی چھال لینی ہے۔ یعنی اس کے جو چاروں چیزیں جو ہیں، یہ انار کے پھول، انار کا پھل، کچا پھل جب چھوٹے سائز میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پتے، اس کے علاوہ اس کی چھال، یہ چاروں چیزیں آپ نے لے کے کیا کرنا ہے کہ ان کو تقریباً دوری کے اندر اچھے طریقے سے آپ نے ان کو کوٹنا ہے۔ کوٹنے کے بعد آپ نے آدھا کلو پانی ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح بوائل کرنا ہے۔ جب وہ ابلنے لگ جائے، یعنی 2-3 ابال آ جائیں، یہ کہہ لیں کہ اگر آپ نے آدھا کلو پانی ڈالا تو آدھا کلو میں سے جب 3 سٹانگ پانی رہ جائے تو آپ نے اس کو نیچے اتار لینا۔ نیچے اتارنے کے بعد کیا کرنا ہے، کسی کپڑے کے اندر ڈال کے آپ نے اچھی طرح دبا دبا کے اس کو پانی جو ہے وہ نچوڑ لینا ہے۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھ پاؤ آپ نے تلوں کا تیل لینا ہے۔ تلوں کا تیل لے کے اس کو پھر دیگچی پہ رکھنا ہے، اور جو پانی آپ نے نکالا ہے، یعنی یہ جو پھول وغیرہ، جو انار، جتنا یہ آپ نے اجزاء پانی میں جلائے تھے، پانی کے اندر ابالے تھے، وہ پانی نچوڑ کے آپ نے ایک علیحدہ رکھا ہوا ہوگا، تو وہ آپ نے اس تیل کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح بوائل کرنا ہے۔ جب وہ پانی جل جائے، صرف تیل رہ جائے، تو اس تیل کے ساتھ آپ نے مساج کرنا ہے، آہستہ آہستہ مساج ایسے اوپر کی طرف کرنا ہے، نہ کہ نیچے کی طرف۔ مساج آپ نے ایسے ایک ہاتھ کے ساتھ پکڑ کے اس کو ایسے ایسے اوپر کی طرف جب آپ مساج کریں گے، دائیں بائیں اوپر نیچے سے، تو یہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہ جو بریزیئر جو ہوتے ہیں، یہ بریزیئر آپ نے
چھوٹے سائز کا لے کے اچھے طریقے سے کس کے پیچھے باندھ دینا ہے اپنا. یعنی یہ آپ نے لگاتار کم از کم 15-20 دن 1 مہینہ لگاتار کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو چھاتیاں جو ہیں، یہ جو بریسٹ جو ہیں، یہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.